السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ فعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من جاء مسجدی هذا لم يأته إلا لخير يتعلمه أو يعلمه فهو بمنزلة المجاهد في سبيل الله ومن جاء لغير ذلك فهو بمنزلة الرجل ينظر إلى متاع غيره رواه ابن ماجہ وصححه الالبانی رحمہ اللہ۔ سنن ابن ماجہ کی ابھی ایک روایت ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، جس کو علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے۔ حدیث کے راوی مشہور صحابی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، من جاء مسجدی ھذا لم یأتہ الا لخیر یتعلمہ او یعلمہ، جو شخص میری اس مسجد میں دین سیکھنے کے لیے یا دین سکھانے کے لیے آئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو شخص میری مسجد میں، اس مسجد میں دین سیکھنے کے لیے یا دین سکھانے کے لیے آئے، فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تو وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کے مقام پر ہے، یعنی اس کا مقام ایک مجاہد کا ہے۔ اس حدیث سے کیا بات معلوم ہوئی؟ مسجد کو صرف نماز کے لیے خاص نہیں کرنا چاہیے، مسجد میں دین کا علم عام کیا جائے، قرآن و حدیث کا درس دیا جائے، لوگوں کو دین سکھایا جائے۔ تو مسجد صرف نماز پڑھنے کے لیے نہیں آنا چاہیے، مسجد میں دین سیکھنے کے لیے یا دین سکھانے کی اگر نیت ہو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اس کا مقام، اس کا مرتبہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے۔ ومن جاء لغیر ذلک، اور جو اس کے علاوہ آئے، یعنی اس کی نیت نہ دین سیکھنا ہے نہ دین سکھانا ہے، بس ایسے ہی مسجد میں آیا، کہا فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الرَّجُلِ يَنْظُرُ إِلَى مَتَاعِ غَيْرِهِ، تو اس کی مثال ایسی ہی ہے کہ جیسے وہ کسی دوسرے کے سامان کو دیکھتا ہے۔ بھئی مسجد میں قیمتی چیز ہے، یہاں دین کا علم سکھایا جائے گا، لوگوں کو نصیحت کی جائے گی، یہاں پہ قرآن و حدیث کا درس دیا جائے گا۔ تو اب وہ ایک شخص جو دین سیکھنے کے لیے نہیں آتا ہے، تو اس کی مثال پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح دی ہے، گویا کہ وہ دوسرے کے سامان کو دیکھ رہا ہے۔ یعنی جیسے ایک آدمی مارکیٹ چلا جائے، بازار چلا جائے، اب وہ صرف جا کر کے سامان دیکھ کر کے چلا آئے، اس کا کوئی فائدہ نہیں، مگر کوئی جائے کسی جگہ پر کچھ لے کر کے آئے، کچھ حاصل کر کے آئے، تو وہ فائدے میں ہے۔ یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مثال دے کر کے فرما رہے ہیں کہ جو دین کا علم سیکھنے کے لیے آئے یا دین کا علم سکھانے کے لیے آئے، تو اس کی مثال مجاہد کی طرح ہے، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے۔ اور جو اس مقصد کے ساتھ نہ آئے، تو اس کی مثال گویا کہ وہ دوسرے کے سامان پر نظر رکھتا ہے، دوسرے کے سامان کو دیکھ رہا ہے۔ تو محض دیکھنے سے کوئی فائدہ نہیں پہنچتا ہے، کوئی سامان آدمی دوسرے کا دیکھ لے اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا ہے، جب تک کہ وہ اس کو حاصل نہ کر لے، اسے فائدہ نہ اٹھا لے۔ تو یہی مسجد ہے، یہی دین کا علم ہے۔ جو آدمی یہاں مسجد میں آئے، اس کی نیت دین سیکھنا ہو یا دین سکھانا ہو، تو وہ خیر میں ہے، بھلائی میں ہے، ثواب میں ہے، نیکی میں ہے، تو اس کو جہاد کا ثواب ملتا ہے۔ اسی طرح سے ہمارے لیے اس حدیث میں ایک بہت بڑی نصیحت یہ ہے کہ ہم اور آپ دین کا علم سیکھنے کے حریص بنیں، دین کا علم سیکھنے والے بنیں۔
قرآن و حدیث کو پڑھنے والے بنیں، قرآن و حدیث کو سیکھنے والے بنیں، اور مسجد کے بنانے کا یہی بہت بڑا مقصد ہے، مسجد تعمیر کرنے کا یہی سب سے بڑا مقصد ہے کہ لوگوں کو اللہ کی عبادت سے جوڑا جائے، اللہ کے دین سے جوڑا جائے، نماز کی پابندی کریں گے، جماعت کی پابندی کریں گے، ان کو دین بھی سکھایا جائے، دین کی تعلیم اس مسجد سے دی جائے۔ یہ مسجد بنانے کا ایک بہت بڑا بنیادی مقصد ہوتا ہے۔ لہذا ہم سب کو اس حدیث کی روشنی میں مسجد سے کچھ حاصل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، مسجد میں درس سے فائدہ اٹھانا چاہیے، قرآن و حدیث کے سیکھنے کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے، اس لیے کہ اس کا سیکھنا، اس کا سکھانا شریعت میں جہاد قرار دیا گیا ہے۔ اور آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، مادیت کا دور ہے، ہر آدمی کو دولت کی ضرورت ہے، ہر آدمی دولت کا حریص بنا ہوا ہے، اور اس کے پیچھے بہت ساری خبریں آپ کو ہر میں ملتی ہیں کہ کسی نے دولت کی ہوس میں، دنیا کی ہوس میں اپنے ایمان کا سودا کر بیٹھا، ایمان کو چھوڑ دیا، اسلام کو چھوڑ دیا۔ یا ایسی بہت ساری ہماری خواتین ہیں جنہوں نے غیر مسلموں سے شادی اس بنیاد پر رچائی کہ اس کے پاس دولت ہے، اس کے پاس حسن ہے، اس کے پاس مال ہے، اس کے پاس جمال ہے، بس اپنا دین دھرم چھوڑ دیا۔ یہ لادینیت، یہ ارتداد کا فتنہ کہاں سے پھیل رہا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ کہ ایک آدمی مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا، پلا بڑھا، بڑا ہوا، جوان ہوا، اور پھر ایک چھوٹی چیز حاصل کرنے کے لیے، دنیا حاصل کرنے کے لیے اپنے دین کا سودا کر لیا۔ وجہ یہی تھی کہ مسجد سے نہیں جڑا۔ اگر وہ مسجد سے جڑتا، دین سیکھتا، قرآن پڑھتا، حدیث سنتا، تو وہ قرآن و حدیث کی تعلیمات کی روشنی میں ایمان کی قدر و قیمت کو سمجھ سکتا تھا۔ لیکن آج ہمارے نوجوانوں میں دینی بیداری نہیں ہے، مسجد سے دور ہے، قرآن و حدیث کا درس نہیں ہے، دین کا علم نہ سیکھنے کی وجہ سے کہیں نشہ کا فتنہ ہے، کہیں بے حجابی کا فتنہ ہے، کہیں بے غیرتی کا فتنہ ہے، کہیں لادینیت کا فتنہ ہے، کہیں ارتداد کا فتنہ ہے، کہیں دین چھوڑنے کا فتنہ ہے۔ ان سب فتنوں کا واحد حل یہ ہے کہ ہم مسجد سے جڑ جائیں۔ وہ شخص جو مسجد سے جڑا ہوتا ہے، وہ شخص جو مسجد سے جڑا ہوتا ہے، پنج وقتہ نماز کی پابندی کرتا ہے، اور صبح و شام کے درس سے، قرآن و حدیث کی تعلیمات سے فائدہ اٹھاتا ہے، وہ فتنوں سے محفوظ رہتا ہے، وہ فتنوں سے بچتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو، آپ کو، اور سارے مسلمانوں کو ہر قسم کے شر اور فتنے سے حفاظت فرمائے، اور ہم سب کو مسجد سے فائدہ اٹھانے کی بھرپور فائدہ اٹھانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا۔